میں اور آپ آج مصائب پڑھتے ہیں اور روتے ہیں۔ امام سجاد مصائب نہیں پڑھتے تھے، بس امام نام لیتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ جانتے کیا کہتے تھے؟ واہ حسینہ۔ جب روتے تھے تو خود ہی مصائب پڑھتے تھے، روتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے ہائے میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ جب مجمع جمع ہوتا ہے امام فوراً کہتے ہو مدینے والو میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا، نواسہ رسول کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ مولا کب تک گریہ کیجئے گا، کب تک روتے رہیں گے؟ مولا نے کہا منہال تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا تو جناب یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گنوا دی تھی۔ منہال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے۔ منہال تو کہتا ہے میں روتا کیوں ہوں؟ منہال تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تو منہال بھی رونے لگے، امام کے شاگرد تھے۔ پھر ایک مرتبہ منہال نے کہا مولا لیکن شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ کہا منہال تو نے صحیح کہا، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ منہال بہنوں کے ساتھ بازاروں میں جانا یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی بخل نہ کرے، آج تابوت برآمد ہوگا، لیکن جب آپ تابوت کی زیارت کریں گے تو کوئی آپ کو تازیانے نہیں مارے گا۔ ایک ایسے امام ہیں جب بھی وہ روتے تھے ان کی پشت پہ درے مارے جاتے تھے۔ آج جب روئیں گے نا تو 3 بیویوں کو پرسہ ضرور دیجیے گا۔ میرا دل کہتا ہے آج جب مدینے میں امام سجاد کو زہر دیا گیا ہوگا تو سب سے پہلے جناب زینب آئی ہوں گی۔ اور سید سجاد آپ نے شام کی قید میں میرا بہت ساتھ دیا۔ اے سید سجاد جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا اس وقت آپ نے میرا ساتھ دیا۔ تو امام سجاد کے لیے سب سے پہلے جناب زینب۔ اور کس کا مولا کو بہت زیادہ غم ہے؟ آئیں ذرا، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے ذرا میرے ساتھ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کا راستہ ہے، راستے میں ایک مقام پہ امام سجاد پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی نے سوال کیا بھیا کیا بات ہے، آپ نے پاؤں کیوں پھیلا رکھے ہیں؟ بھیا کبھی زندگی میں نے نہیں دیکھا آپ نے پاؤں پھیلائے ہوں۔ کہا بہن میرے پاؤں میں آبلے ہیں، آبلوں میں کانٹے ہیں، میرے کانٹے مجھے اذیت کر رہے ہیں، لیکن میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، میں اپنے پاؤں سے کانٹے نہیں نکال پا رہا۔ تو ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی بچی جب رسیاں کھلیں تو ایک ایک کانٹا مولا کے پاؤں سے نکالنا شروع کیا۔ مولا سجاد کہتے ہیں میں اپنی بہن کو بھلا نہیں سکتا، میری بہن نے میرے پاؤں سے ایک ایک کانٹا نکالا، میرے پاؤں میں کانٹے تھے، میری بہن نے کانٹے نکالے، لیکن میری بہن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا بی بی آپ کے بھی تو پاؤں میں کانٹے لگے ہیں، کوئی آپ کے پاؤں سے کانٹے نکال دے۔ اجرکم اللہ۔ بھئی آپ کے بھی شاید گھر میں چھوٹے بچے ہوں گے، شاید چھوٹے بہن بھائی ہوں، چھوٹے بچے ہوں، آپ میں بھی اولاد والے بیٹھے ہوں گے۔ بس بھی مولا سجاد کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ میری بہن کے سوالوں نے رلایا ہے، میری پھپھیوں کے پردے نے رلایا۔ 2 باتیں میرے مولا کو بہت رلاتی تھی۔ مولا فرماتے ہیں میری پھپھیوں کا پردہ اور میری چھوٹی سی بہن کے سوالات، سنیں گے سوالات۔ اگر کسی کے گھر میں بچہ ہو نا، آج بچے کو پیار کر کے کہیے گا کہ آپ کے کانوں سے کسی نے بالیاں تو نہیں چھینی ہے، آپ کے کسی بچے کو کسی نے تماچے تو نہیں لگائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی آج کوئی بخل نہ کرے، میں نے اسی لیے فضائل مختصر پڑھے، میں نے سارے فضائل چھوڑ دیے، بس بھی سنیں گے۔ مولا کہتے ہیں میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا۔ میں اس سے پہلے کے سوالوں کو پیش کروں۔ جانتے ہیں جب کسی ایک مولا کے شیعہ نے دعوت دی کہ مولا میرے بھائی کی شادی ہے، کچھ دیر کے لیے شادی میں آ جائیں، مولا تڑپنے لگے۔ کہا میں کربلا کے بعد سے شادیوں میں نہیں جاتا۔ کہا مولا میری بڑی حسرت ہے آپ کچھ دیر کے لیے شادی میں آ جائیں۔ مولا نے کہا اچھا ایک شرط پہ آؤں گا۔ کہا مولا کیا شرط ہے؟ کہا کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مصائب پڑھ لینا۔
اگر علی اکبر کے مصائب پڑھو گے نا میں تمہارے بھائی کی شادی میں آ جاؤں گا. کہا مولا ٹھیک ہے ہم مجلس کر لیں گے. مولا مجلس کریں گے آپ آئیں گے؟ کہا ہاں اپنے بھائی کی شادی میں کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مصائب پڑھ دینا. جب وہ مصائب پڑھنے لگا نا، شادی تھی مصائب پڑھنے لگا، مولا نے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا ذرا چراغ گل کر دے. کہا مولا چراغ کو کیوں گل کر دوں؟ کہا یہ روشنیاں بجھا دے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی آدمی رونے میں شرم کر رہا ہو. کہا کوئی رونے میں شرم نہ کرے، چراغ بجھا دے تاکہ لوگ کھل کے روئے. یہ جو دھیمی آواز سے رو رہے ہیں یہ بلند آواز سے روئے. رات کا وقت تھا، جب دوبارہ چراغ جلایا نا تو دیکھا امام سجاد موجود نہیں ہے. وہ سب اٹھے، کہاں گئے مولا؟ دیکھا دروازے پہ کھڑے ہیں. کہا مولا دروازے پہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہا اب تک یہ تیرے مہمان تھے، اب یہ میرے مہمان ہیں. کہا یہ میرے بھائی کی عزاداری میں آئے ہیں، ان سب کو میں خود وداع کروں گا، اب یہ میرے مہمان ہیں. بھئی آج امام سجاد کا پرسہ دے رہے ہیں، میں اپنی بہنوں سے کہوں گا تلاش کیجئے گا کوئی جناب سکینہ نہ آئی ہو، شاید کسی بی بی کے پہلو میں کوئی بچی بیٹھی ہو جو بھائی کا پرسہ لینے آئی ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سانس لے لے، میں ابھی پڑھوں گا. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے، یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے. اجرکم اللہ. بس بھئی آئیں میرے ساتھ چلیے گا. مولا فرماتے ہیں میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا. آئیں میں پیش کروں مولا کی بہن کے سوال کیا تھے. ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں دو طرح کے زندان تھے. ایک زندان جس میں روشن دان بھی نہیں تھا، کوئی روشنی نہیں آتی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا. دوسرا زندان جہاں پہ چھت نہیں تھی. مولا فرماتے ہیں بارش ہوتی تھی تو بیویوں پہ آتی تھی، دھوپ پڑتی تھی تو بیویوں پہ آتی تھی. کہ ایک مرتبہ ایک زندان میں چھت نہیں تھی. میری بہن نے سوال کیا بھائیا یہ صبح صبح پرندے کہاں جاتے ہیں؟ مولا نے کہا بہن یہ دانہ چگنے جا رہے ہیں، یہ پانی پینے جا رہے ہیں. جب شام ہوئی کہا بھائیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، یہ اپنے آشیانوں کو واپس جا رہے ہیں. مولا کہتے ہیں میری چھوٹی سی بہن نے ایک سوال کیا بھائیا پرندے تو اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، کیا قیدی بھی اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ. بس بھئی آپ پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے رونے کی. اجرکم اللہ. آج امام سجاد کا پرسہ دیجئے گا 3 بیویوں کو. پہلی جناب زینب کبریٰ بی بی آپ کو آپ کے بھتیجے کا پرسہ دینے آئے. دوسری جناب سکینہ، تیسری جناب سیدہ. میں آج کہہ رہا تھا 4 تابوت ایسے ہیں جو بڑے ہی مظلوم تابوت ہیں. پہلا جناب فاطمہ الزہرا کا تابوت ہے، صرف 14 افراد تھے تابوت میں، صرف 14 افراد تھے. دوسرا جناب سکینہ کا تابوت ہے. کبھی زندانوں میں آپ نے قبریں بنتی نہیں دیکھی ہوں گی، یہ ایسا ہے تابوت کہ زندان میں قبر بنی ہے. تیسرا امام سجاد کا تابوت ہے، اس تابوت پہ زنجیریں پڑی ہوئی تھی. چوتھا تابوت کس کا؟ امام موسیٰ کاظم کا. 4 مزدوروں نے پل بغداد پہ تابوت کو رکھ دیا تھا. اجرکم اللہ. بس بھئی میں نے تمام کر دیا. آج ہشام ابن عبد الملک نے ولید ابن مروان نے امام کو زہر دے دیا. جب زہر دیا نا تو ایک مرتبہ سارے امام کے بچے جمع ہونے لگے. امام باقر آگے بڑھے، سارے امام کے بہن بھائی جمع ہونے لگے. مدینے کے تمام سادات جمع ہونے لگے. امام حسن کی جو نسل سے سادات تھے سب جمع ہو گئے. ارے چوتھے امام کو زہر دے دیا گیا. 25 محرم کو امام کو زہر دیا نا، سب جمع ہونے لگے کہ ارے چوتھے امام کو زہر دے دیا. جب سب جمع ہو گئے کوئی پانی لے کے آ رہا تھا. کوئی مولا آپ کو اگر پیاس لگی ہے کہ نہیں پانی مت لاؤ میرا بابا پیاسا مارا گیا. کہا ہے میرا بابا پیاسا مارا گیا مجھے کوئی پانی نہ دو. ایک مرتبہ امام تڑپنے لگے. 5ویں امام آ گیا کہ بابا میں آپ کا جنازہ پڑھاؤں گا. کہا بیٹا آپ میرا جنازہ پڑھانا. ایک مرتبہ سب سادات نے کہا بڑی شان و شوکت سے جنازہ اٹھائیں گے. کہ خبردار میرے جنازے میں شان و شوکت نہ ہو. ہائے میرا بابا کربلا کی ریت پہ 3 دن جنازہ پڑھا رہا.
کوئی دفنانے والا نہیں تھا، میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، ابھی تابوت برآمد ہونے والا، زنجیریں بھی لگی ہیں۔ میں ایک سوال کروں، 12ویں امام کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد پہ جس کے گوشت کو زنجیریں کھا گئی۔ جب ایک مرتبہ خاردار توق اتارا نا تو پوچھا مولا یہ نشان کیسے ہیں؟ کہا اس توق کے نشان ہے۔ میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، بس بھئی 2 سے 4 منٹ کی، اگر سب مجھے دیکھ سکیں۔ 3 ایسی ہستیاں ہیں جو جب غسل دے رہے تھے غسل چھوڑ کے رونے لگے۔ پہلے علی ابن ابی طالب ہیں، جب جناب سیدہ کو رات کی تاریکی میں غسل دے رہے تھے، کہا سیدہ اپنے ہاتھ کو ہٹائیں۔ جیسے کہا نا ہاتھ کو ہٹائیں، بی بی کا ہاتھ ہٹا، علی جیسے شیر ظرف آپ زمین پہ پھینکا، اپنی پیشانی کو دیوار پہ رکھا، بلند آواز سے رونے لگے کہ ہائے سیدہ۔ جناب فضہ نے پوچھا یا علی کبھی شیر بھی ایسے رویا کرتے ہیں؟ یا علی کبھی شیر بھی ایسے روتے ہیں؟ کہا فضہ سیدہ نے مجھ سے چھپایا، سیدہ کا پہلو شکستہ تھا۔ یہ پہلے امام ہیں جو غسل کو چھوڑ کے رو رہے ہیں۔ دوسری ہستی کون ہے؟ جناب زینب کبریٰ، جب زندان میں ایک بچی کو غسل دے رہی تھی، کہا سید سجاد میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا کرتے سمیت غسل دے دوں؟ کہا پھوپھی اماں کرتا مت اتاریے گا۔ کہا بیٹا کیوں نہ کرتا اتاروں؟ کہا پھوپھی اماں میری بہن کے جسم پہ اتنے زخم ہیں، اگر آپ کرتا اتاریں گی زخموں سے خون جاری ہو جائے گا۔ بس بھی اب لوگ برداشت نہیں کر رہے، آخری جملے سنیں گے، میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے۔ بس بھی تابوت برآمد ہونے والا۔ جب 5ویں امام غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ چوتھے امام کو کروٹ دی، نہ جانے پشت پہ کیا دیکھا، 5ویں امام نے ظرف آپ زمین پہ پھینکا، سر کو پیٹنا شروع کیا، کہا ہائے میرا بابا، ہائے سید سجاد۔ پوچھا مولا کیا بات ہے؟ کہ آج تک میرے بابا کی کمر پہ نشان باقی تھے، نہ جانے کیسی زنجیریں تھی، چوتھے امام کی کمر سے نشان نہیں گئے۔ کہ ہائے میرے بابا کی کمر پہ نشان تھے۔ 5ویں امام روتے رہے کہ میرے بابا کی کمر پہ نشان تھے۔ ایک مرتبہ تابوت اٹھا، 2 منٹ کے بس، ایک مرتبہ تابوت اٹھا، جنت البقیع لے گئے۔ امام پنجم نے بڑے تعظیم سے جنازہ اٹھایا، سادات سارے موجود تھے۔ قبر میں ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کے پہلو میں قبر میں امام سجاد کو اتارا۔ امام سجاد نے بھائیوں سے کہا آرام سے راشا رکھنا، بابا کی پشت پہ بہت نشان ہے۔ میرا دل کہتا ہے چوتھے امام کہہ رہے ہوں گے او محمد باقر آرام سے لاشا نہ رکھنا۔ جب میں نے اپنے بابا کو قبر میں اتارا، میری دادی زہرا کھڑی تھی، کہتی تھی سجاد آرام سے لاشا لو، میرا حسین زخموں سے چور چور ہے۔ بس بھئی ماتم کرتے جائیں گے، پرسہ دیں گے۔ تابوت تو برآمد ہو گیا، میں یہیں پہ ختم کر دیتا، لیکن ایک جملہ ختم نہیں ہوتا۔ 5ویں امام سے کہا لوگوں نے مولا آپ کے بابا کی جو اونٹنی ہے نا وہ بہت زیادہ رو رہی ہے، نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے۔ مولا سجاد نے کہا اونٹنی کو کھول دو۔ جیسے امام باقر نے کہا نا اونٹنی کو کھول دو، اونٹنی اٹھی، سیدھی جنت البقیع میں آئی، چوتھے امام کی قبر کی پائنتی میں بیٹھی، سر کو قبر پہ مارتی جاتی تھی، آنسو بہتے جاتے تھے۔ 5ویں امام سے پوچھا مولا یہ جانور ہے اسے کیا پتا؟ کہ یہ میرے بابا کی زندان کی ساتھی ہے، جب کربلا سے میرے بابا چلے شام کا راستہ تھا، یہی ناقہ تھی، کہا اب یہ جیے گی نہیں۔ یا حسین